سوال یہ ہے کہ قرآن جس کی سورۃ النساء میں آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وما یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، جس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف شرک ہی ایسا گناہ ہے جس کو کہ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جس چیز کو بھی چاہے معاف فرما دیں۔ اب حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح اگر شرک غیر معافی جس کی معافی نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو سزا ہوگی وہ بھی دائمی ہونی چاہیے، لیکن ہماری جماعت میں نہیں، لیکن اس سے علاوہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ شرک کی اگر معافی نہیں ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلے کیا تھے؟ مشرک تھے کہ نہیں؟ جی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہندوستان میں اور دوسرے مشرکانہ علاقوں میں اور اب بھی افریقہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی کوششوں سے جو مشرک ایمان لا رہے ہیں ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ اصل تو یہ سوال اٹھنا چاہیے، مراد یہ ہے کوئی شخص اگر شرک کی حالت میں معافی لیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، اس وجہ سے کہ اس کو خدا پر توقع نہیں ہے، کسی فرضی چیز پر ہے جو اس کے کام نہیں آئے گی۔ بخشش جس سے طلب کی جائے وہی بخشش کرتا ہے نا۔ میں ان سے مانگ رہا ہوں تو کوئی اور تو مجھے نہیں دے گا، یہی دیں گے، اور اگر میں ان کو اگنور کر لوں کہ یہ نہیں دیں گے بلکہ فلاں دے گا تو پھر یہ نہیں دیں گے اور فلاں اگر ہو ہی نہ تو کوئی بھی نہیں دے گا۔ یہ ہے مضمون شرک کے اندر نا معاف ہونے کا، کیونکہ توقع رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب ان کو بلا لو جن کو تم نے شریک کرایا ہوا تھا، ان سے مانگو جو مانگنا ہے، تو ان کی کوئی آواز سنائی نہیں دے گی، وہ کہیں گے کہ ہم سے جو جاتے رہے کھوئے گئے ہم سے وہ لوگ۔ تو یہ شرک کی معافی کا مضمون ہے، لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ اگر خدا شرک کو معاف نہ کر سکتا تو دنیا کی زندگی میں مشرکوں کو اسلام قبول کرنے کی نہ توفیق ملتی نہ اس کا فائدہ ہوتا۔ تو وہ اپنی جگہ مضمون ہے، خدا کی معافی کا اختیار اور اس کی طاقت، صلاحیت، قدرت۔ تو جب وہ فیصلہ کرے گا جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن آغاز میں ان کو سزا ضرور ملے گی، کیونکہ ان کو بچانے والا جو وہ سمجھا کہتے ہیں بچائے گا وہاں ایسا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور بات تھی کہ وہ پھر کون سے جہنمی ہیں جن کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالدین فیہا ابدا، جہاں خالدین فیہا ابدا فرمایا ہے وہ آیت نکالیں، ساتھ ہی جنتیوں کی بھی ہے آیت، وہاں بھی خالدین فیہا ابدا ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ وہاں خالدین فیہا ابدا جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں یہ قطعی اظہار ہے کہ یہ قطع نہیں ہوگی بات، اور جہاں خالدین ابدا جہنمیوں کے لیے ہے وہاں وہی بات ختم ہو گئی ہے، وہ آگے وہ قطعیت کا ذکر نہیں۔ فرمایا جی پڑھیں۔ یہ سورہ ہود کی آیات ہیں 107 سے 109 تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا اس آیت کی بات نہیں کر رہے ہیں، دوسری آیت کی بات کر رہے ہیں جہاں ابدا کا ذکر ہے، خالدین فیہا بھی ہے اور ابدا بھی ہے۔ اس سے بھی اچھا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ نہیں ہے، وہاں جہنمیوں کے لیے بھی خالدین ابدا کا ذکر ہے، جی اس آیت کی بات کر رہے ہیں۔ یہی والی آیت تھی، یہی اس میں تو ابدا کہاں لکھا ہوا ہے؟ خالدین ابدا جہنمیوں کے لیے نہیں لکھا ہوا۔ ما دامت السماوات والارض، ما دامت السماوات والارض ہے، یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی تو ان کا دوام کیسے ہو گیا پھر جہنم کا؟ مگر یہ نہیں، دوسری آیت ہے میرے ذہن میں ہے، وہ اور آیت ہے، اس میں خالدین ابدا کے الفاظ جہنمیوں کے لیے بھی آئے ہیں اور جنتیوں کے لیے بھی آئے ہیں، اور بظاہر یہ شبہ پڑتا ہے کہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں،
مگر جہاں جنتیوں کے لیے آئے ہیں وہاں ایک زائد بات بیان فرما دی جو ان کی ابدیت نہ ختم ہونے والی ابدیت ثابت کرتی ہے، یعنی وہ زائد بات ثابت کرتی ہے اور ان کے لیے وہ زائد بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں جی ہاں، اب اور بات کرتے ہیں جب تک یہ ہوا نکالتے ہیں سمجھیے، آئیں گے واپس ہم اسی بات کی طرف لے۔ جہنم کے بارے میں ابد والے الفاظ آیات ہیں، اس کی میں مل گئی آیت جو میں کہہ رہا تھا۔ ہاں جی، یہ دو مثالیں اس کی ہیں۔ ایک تو سورہ الاحزاب میں ہے، فرمایا ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ آگے اس کے بعد یوم تقلب وجوہہم، نہیں، جہاں دونوں کا ذکر اکٹھا آیا ہے، جنتیوں کا بھی ساتھ ہی آیا ہے۔ اس کے ساتھ تو نہیں، یہاں نہیں ہے نا، یہ دوسری جگہ یہ ہے ایک، یہ سورہ جن میں ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اس میں بھی وہ آیت نکالی نہیں آپ نے، میں دوبارہ دیکھتا ہوں۔ ہاں وہاں دونوں کا اکٹھا ہے، دونوں کا اکٹھا ذکر ہے اور ایک فرق کر دیا گیا ہے جس سے جنتوں کا غیر مقطوع ہونا ثابت ہے جی، اور جہنمیوں کے لیے وہ غیر مقطوع کا لفظ نہیں آتا۔ جی، جو عطان غیر مجزوز، ہاں وہ دیکھیں وہی آیت تھی۔ ٹھیک ہے جی ہاں، سورہ ہود کی آیت ہے، اس میں پہلے تو یہ فرمایا گیا ہے کہ جنتیوں کے بارے میں خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ جنت کے بارے میں ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عطاءً غَيْرَ مَجْزُوذٍ۔ یہی تو میں کہہ رہا تھا، ایک منٹ کیوں چھوڑ گئے آپ؟ پہلے پیش کری نہیں، اس کا دونوں کو آمنے سامنے تو پیش ہی نہیں کیا آپ نے۔ یہ میں کہہ رہا تھا ما شاء الا ما شاء ربک لگا کر پہلے تو یہ امید کی کھڑکی کھول دی کہ وہ ہمیشہ رہیں گے الا ما شاء ربک، ہاں اللہ کی مرضی جو چاہے کر لے۔ وہ جو شاہ ہے وہ اس نے آ کے وہ دروازہ کھول دیا ہے امکانی بخشش کا۔ جو جنت ہے اس میں بھی یہی کہنے کے بعد ایک زائد بات بیان فرمائی، عطاءً غیر مجزوز، عطاءً غیر مجزوز۔ الا ما شاء ربک تو ہے، مگر ساتھ یہ ہے کہ ما شاء ربک میں یہ بھی مضمون ہو سکتا ہے کہ اور وسیع تر یا بلند تر جنتیں عطا ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائیں، مگر ختم ہونے کے احتمال کو رد کرنے کے لیے فرمایا عطاءً غیر مجزوز۔ یہ عطا وہ ہے جو ہرگز کبھی کاٹی نہیں جائے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جہنم کے لیے ذکر نہیں فرمایا، تو خالدین فیہا ابدا موجود ہے لیکن غیر مجزوز کا ذکر نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، ظہور مہدی آخر